ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ الانعام سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے امام کائنات رحمت کائنات
امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کرنے کا اور اظہار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکم یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی، آپ یہ کہہ دیجئے، اعلان کیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری بدنی عبادات اور میری تمام مالی عبادات، ومحیا و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور فرما برداری کرنے والوں میں میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں۔ یہ وہ آیات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے ذبح کرنے سے پہلے ان کی تلاوت بھی کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اس لیے ان کا معنی اور مفہوم ان ایام میں جو عشرہ ذو الحجہ کے ایام ہیں اور قربانی کے ایام ہیں اور حج کے ایام ہیں، ان دنوں میں ان آیات کا معنی اور مفہوم سمجھنا زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے، ضروری بھی ہے، لازمی بھی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں، یہ اعلان کر دیں کہ میری تمام قسم کی عبادات، ان صلاتی، صلات میں صرف نماز نہیں بلکہ بدنی جتنی بھی عبادات ہیں جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ، بدن کے ساتھ، وہ ساری کی ساری عبادات، و نسکی، اور نسکی کا معنی صرف قربانی نہیں بلکہ تمام جتنی بھی مالی عبادات، اس میں قربانی کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی ہے، نظر و نیاز بھی ہے، اور نیکی کی راہ میں ہر طرح کا خرچ بھی ہے۔ یہ تمام مالی عبادات، پھر ساتھ دو حرفی بات کہہ دی کہ کسی ایک ایک عبادت کا نام کیا لینا ہے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری ساری زندگی اور حتیٰ کہ میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ عبادت کسی کام کی نہیں جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے کی جائے۔ جس طرح نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، تو اسی طرح یہ قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور تمام قسم کی عبادات فقط ایک اللہ کے لیے کرنا ہے اور لازمی ہے، اور اس میں اللہ کی رضا کو سب سے پہلے رکھا جائے۔ یہی پہلا اور آخری مقصد ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اس میں پہلا شخص وہ ہے، فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جو کسی بھی حلال جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ جانور حلال مگر اس کو غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے آستانے پر یا غیر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی جانور کو عام حالات میں یا قربانی کے ایام میں یا قربانی والے دن اگر غیر اللہ کے لیے اس کو ذبح کیا گیا تو یہ عمل اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اور ایسا انسان بھی ملعون انسان ہے۔ عبادت وہی ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے، تو قربانی یہ بھی ایک عظیم عمل ہے، اس میں بھی فقط اللہ کی رضا کی تلاش بھی ہو، اصول بھی ہو اور دعا بھی ہو کہ یا اللہ اس قربانی کے جانور کو دینے والا تو ہے، خریدنے کی طاقت تو نے دی، تو میں اس کو فقط تیری رضا کے لیے ذبح کرتا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب جب مقصد اللہ کی رضا ہے تو پھر اس میں شہرت کا، مشہوری کا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قربانی مہنگی ہو یا سستی ہو، یہ تو ہے طاقت کے مطابق، اور شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ انسان اگر طاقت ہے تو جتنی چاہے مہنگی قربانی کر سکتا ہے، اور اگر مہنگی قربانی کی بات کی جائے تو یہ قربانی جس کا آغاز ہمارے لیے سنت ابراہیمی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی مہنگی قربانی کر سکتا ہے، جس سنت کو ہر سال آج ہم اپناتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الأضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے قربانی کی، اللہ نے ہمارے لیے اس طریقہ کو رائج فرما دیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال زندہ رہے اور 10 سال قربانی کرتے ہیں۔ ہر سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے اللہ کی راہ میں قربانی کے دن 10 ذوالحج کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یہ بھی سنت ہے۔ جس طرح قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی خود کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت ابراہیمی کو اپنانے کا حکم دیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنی قربانی خود ذبح کیا کرتے ہیں۔ اس سنت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اگر یہ ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے خود ذبح کرنے کی، یا حوصلہ نہیں ہے، تو پھر کم از کم ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس تو ہونا چاہیے۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ قربانی کا جانور کہیں ذبح کہیں اور گوشت بن کر ہمارے پاس آ جائے اور ہم مزے سے کھائیں۔ وہ جو منظر ہے قربانی کے ذبح ہونے کا، اس کو بھی تو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس موقع پر اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے، اور وہ جو ایک اللہیت کا، خوف خدا کا منظر ہے، اس سے لطف اندوز بھی ہونا ہے، تو وہ ایسے گھر بیٹھ کے حاصل نہیں ہوگا۔ تو خیر
جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی اس سے بڑھ کر کوئی قربانی قیمتی نہیں ہے۔ قیامت تک کوئی شخص لاکھوں کروڑوں کی قربانی کر لے مگر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مہنگی قربانی پر اعتراض نہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جب انسان اس پہ فخر کرنے پہ آ جائے، اترانے پہ آ جائے، پھر شہرت پہ آ جائے، دکھاوے پہ آ جائے کہ دیکھو میں نے پورے علاقے میں کتنی بڑی قربانی کر دی، پورے علاقے میں اس کی مشہوری ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر ہے کہ فلاں صاحب نے اتنی مہنگی قربانی خرید لی ہے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کہ جو عمل ہے اللہ کے لیے اس عمل میں پھر شہرت، ریاکاری، دکھاوا اور فخر اور لوگوں سے تعریف اگر ہو گئی تو پھر اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جو عمل تم نے لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے کیا، تعریف کے لیے کیا، لوگوں نے شہرت کر دی، تعریف کر دی، اب اجر ان سے لو، مجھے خوش کرنے کے لیے تم نے کہاں یہ کام کیا۔ اور یہ حدیث بڑی طویل بھی ہے اور بڑی دل کو ہلا دینے والی بھی ہے۔ اس میں معاشرے کے 3 معزز افراد کا ذکر کیا نبی پاک۔ اس میں ایک معاشرے کا بہت بڑا خطیب اور عالم، دوسرے نمبر پر معاشرے کا بہت بڑا سخی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور تیسرے نمبر پر شہید، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان کو، مال کو قربان کرنے والا۔ اب ان سے بڑھ کر تو کسی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مبلغ جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، ہدایت کی طرف لاتا ہے، اس کا عمل انبیاء کا ہے۔ ایک سخی جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، یہ بھی بڑا عظیم عمل۔ اور ایک شہید جس نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان لٹا دی، اس سے بڑھ کر کون سا عمل ہو نہیں سکتا۔ مگر جب یہ تینوں حضرات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ پاک ہر ایک کو یہ کہیں گے، سب کو نہیں، جن کی نیت خراب تھی۔ خطیب کی نیت یہ تھی کہ لوگ میرے نام کے نعرے لگائیں، چوکوں میں بڑی بڑی میری تصاویر ہوں اور ہر ایک کی زبان پر میری تعریف ہو اور لوگوں میں میری مشہوری ہو کہ اس سے بڑا خطیب کوئی نہیں۔ اللہ پاک کہیں گے یہ سب کچھ دنیا میں ہو گیا، میری رضا کے لیے تمہارا مقصد نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہی حال سخی کے ساتھ، یہی حال اس شہید کے ساتھ ہوگا جس نے اپنی نام پر بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے اپنی جان بھی دے دی مگر اللہ کی رضا نہیں تھی۔ میرے بھائیو، ہر عمل میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، عمرہ میں، قربانی میں، یہ سامنے رکھیں کہ میں نے اپنے رب کی خاطر یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا کہ میری قربانی کتنی مہنگی ہے، کتنے لاکھ کی آئی ہے، اس لیے کہ اجر لوگوں نے نہیں دینا۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں اور ایک ایک لمحے کی تصاویر آ رہی ہے گھر والوں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ طواف ہو رہا ہے، اب حجر اسود کو بوسہ دیا جا رہا ہے، اب کیا ہے؟ صفا مروہ کے چکر لگ رہے ہیں، اب منا میں حاضری، اب عرفات میں حاضری۔ حاجی صاحب نے ویڈیو کیمرہ چلایا ہوا، اگر ان کا مقصد یہی تھا کہ میں نے اس کی شہرت کرنی ہے اپنے حج کی، تو پھر یہ اتنا بڑا عظیم حج جیسا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جاتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کے موقع پر اللہ پاک نے جو پہلا حکم دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ ہے کہ کل آپ لوگوں کو کہہ دو اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، و نُسُکی، میری قربانی، و مَحْیَایَ و مَمَاتِی،
میری زندگی ساری زندگی کے نیک اعمال اور آپ کے تو اعمال سارے ہی نیک تھے، ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین فقط ایک اللہ کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہی دعا سکھلائی ہے قربانی کی ذبح کے موقع پر، دعا کے موقع پر، اور یہی تعلیم دی ہے۔ اور ایک بات اس آیت سے یہ بھی اللہ پاک نے سمجھائی کہ پہلے نماز اور پھر قربانی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر نماز پڑھے بڑی بڑی مہنگیاں قربانیاں کرتے ہو اور نماز سے تمہارا دامن خالی ہے، تو پھر ایسی قربانی کی اللہ کو پرواہ نہیں۔ فرمایا پہلے نماز، اور سورہ الکوثر میں فرمایا جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ جس کی 3 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب تینوں کا مطلب، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ قیامت کے دن حوض کوثر کے وارث آپ ہوں۔ یہ امتیازی انعام صرف آپ کو ملے گا، کسی دوسرے نبی کو نہیں۔ آپ اپنی امت کو اس حوض کا پانی اپنے ہاتھوں سے پلائیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ حوض، اس کا پانی، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، جو ایک دفعہ پی لے گا پھر جنت میں داخل ہونے تک، وہ دن جو 50,000 سال کا ہے، دوبارہ داخل جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، مگر ان حالات میں بھی نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو یہ حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ اب یہ اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد حکم کیا ہے کہ یہ ایک عظیم انعام ہے، اس انعام کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہنا ہے اور قربانی کرتے رہنا ہے۔ نماز پہلے، قربانی بعد میں۔ اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نبی پاک نے بغیر نماز پڑھے تو قربانی کر دی۔ ایک نماز تو یہ پنجگانہ ہے، اس کو بھی فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں حتیٰ کہ موت کا یقینی پیغام آئے۔ آخر دم تک نبی پاک نے زندگی میں، جنگوں میں، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑی، اور پوری زندگی مدینہ میں 10 سال تک قربانی کے حکم کے بعد نبی پاک نے کبھی قربانی بھی نہیں چھوڑی، 10 سال تک قربانی۔ اور اس سے ایک اعتراض جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی قربانی کا تعلق تو صرف حج کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کو خواہ خواہ ایک الجھن میں ڈال کر قربانی سے روکتے ہیں کہ جی یہ تو صرف حاجیوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ مناسک حج میں حاجیوں نے قربانی کرنی ہے، تم اپنے گھروں میں کیوں کرتے ہو؟ یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں، سنت کے منکر ہیں، قربانی کے اس طریقہ کے منکر ہیں۔ نبی پاک نے حج پر بھی قربانیاں کی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کی، 100۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہو، جتنی چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی 100 اونٹ کی، تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کی، اور کم از کم ایک بکری بھی اللہ کی راہ میں آپ قربان کیا کرتے رہے۔ مگر روٹین میں آپ ہمیشہ 2 مینڈے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، 10 سال تک کرتے رہے۔ حج تو آپ نے زندگی کے آخری سال میں کیا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی پاک نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ پہلا انسان، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، قربانی کا یا اس کے علاوہ، اس انسان پر اللہ کی لعنت۔ اور وہ جانور کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نام اللہ کا لیا جا رہا ہے، مگر جس جگہ پر جا کے کرتا ہے وہ آستانہ غیر اللہ کا، وہ مزار بابا جی کا، وہ مزار کسی ولی کا، وہ مزار کسی بزرگ کا، کسی اللہ کے نیک بندے کا، وہاں جا کر بھی جس نے کوئی جانور ذبح کیا اور تکبیر میں نام اللہ کا لیا، بسم اللہ واللہ اکبر کہا، فرمایا اللہ تب بھی اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کا اس نے شبہ ڈال دیا ہے کہ اس مقام پر جانے کا مقصد کیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جہالت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں بوانہ جگہ پر ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کروں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس نظر کو تو پورا کر سکتے ہو، مگر یہ جو تم نے ایک جگہ کا مخصوص نام لیا ہے بوانہ جگہ، اس جگہ کے بارے میں مجھے بتاؤ، وہاں کوئی آستانہ ہے، کوئی بت خانہ ہے، کوئی قبر ہے، کوئی غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھاوے کی جگہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عام جگہ ہے، غیر اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔